بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے. اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے. جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے. جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا. تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے. جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو. اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے. تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے، اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے. اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا. انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے. اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں. نمبر دو، وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی. اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں. مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر. اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے. ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر
ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہے، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا، بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر، اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہیں پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین
مضامین نکل جاتے ہیں. ہائے 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 وہ کیا کیفیت ہوگی. سورج سر پر ہے, بھیجا کھول رہا ہے, ناک کے ذریعے بہ رہا ہے, انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے, آنکھیں بہ رہی ہے, بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں, پسینے میں ڈبکیاں ہیں. انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے, پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے. اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں. سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر, وہ غیور وحدہ لا شریک اللہ وہ سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر, فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ, اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے. اللہ اکبر, اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں. اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا, نعیم کے بارے میں پوچھے گا, نعیم کے بارے میں پوچھے گا. نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں, مختلف اقوال ہیں, لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مختلف اقوال ہے. نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو, ذرا تصور میں لاؤ. ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو, زبان سینے پہ لٹک رہی ہے, آنکھیں بہ رہی ہے, ناک سے بیجا بار آ رہا ہے, پسینے میں شرابوری کا عالم ہے. خدا قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا, اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا, اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا. بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو, ذرا غور تو کریں. اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے, اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے, اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے, اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے. میرے بھائیوں, اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں, ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال, وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے, نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے, حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا. اے عیسیٰ, کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں. اللہ اکبر, حجت تمام ہو چکی, لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے, حساب لینے کے لیے نہیں, عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے, وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے, شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا. کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو, عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر
حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھوارے نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے، ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون کی پھوارے بال سے نکلے گی، بال سے خون کی پھوارے پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں۔ کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے، اندازہ فرمائے، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے۔ وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال سے نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اللہ اکبر! اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ ذرا غور تو فرمائیں، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر! جوانی اللہ کو پسند، جوان اللہ کو پسند، جوانی بڑی قیمتی ہے، اللہ اکبر! اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو۔ ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ بلا تمثیل، اللہ اکبر! مہمان 3 دن تک رہتا ہے، اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا، اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جوانی کو
ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا۔ اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو، آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی، 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، 37 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے، اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ہر صحابی جوان تھا۔ اللہ اللہ، جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے، حضرت سعد بھی جوان ہے، حضرت سعید بھی جوان ہے، طلحہ و زبیر بھی جوان ہے، عثمان ابن عفان بھی جوان ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں۔ یہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا، اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی، وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو، جوانی بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے، جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے، عبادت کرے، اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی۔ 70 صدیق کسے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ، بچ جاؤ حرام سے، یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ، اپنے کانوں کو
حرام سننے سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام سے رک جاؤ، فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ۔ لیکن افسوس آج حرام دیکھنا تو لوگوں کو اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے۔ جیسا مریض ویسی دوا، مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے۔ آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے، اور وہ بھی زنا کی فلمیں۔ اللہ اکبر، زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوچو، زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ایک کال سن لیں۔ کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا۔ غور سے سنیں، ہو سکے تو دل پہ نقش کریں۔ اللہ اکبر، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا، عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب، میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے، سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ دوسرا علی ابن ابو طالب ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ تیسرا مقداد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ چوتھا ابو ذر غفاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اندازہ فرمائے حضور کے صدقے سب محبوب ہے، لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سوچو، جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہستیاں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے۔ ان میں سے ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک علی ابن ابو طالب ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے۔ اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر، مگر حضور نے کیا عظمت عطا کی، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اور یہ بھی سن لے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر بہت زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی۔ ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی۔ یہ وہ سلمان فارسی ہے، اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر ہے۔ اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی۔ مگر ایک بات بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی، آپ زہد کی انتہا لگا لیں، آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے، زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے، رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی، جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے، اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے۔ یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند 1000 روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے
عراق کا گورنر بنایا گیا، عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے عراق میں مدائن کے اندر۔ وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا۔ اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو، اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے۔